بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 مئی بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی عدالت سپریم کورٹ پیشی کی پہلے تو تصاویر لیک ہوئی تھیں، اب ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور معزز جج، خاتون جج سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور افسوسناک خبر آئی ہے، اور قائم مقام چیف جسٹس منیب اختر صاحب بھی ہاسپٹل پہنچ چکے ہیں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور حکومت پنجاب نے ہتک عزت کا جو بل ہے جو کل پیش کیا جائے گا اسمبلی میں، اس پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اور جو سنی اتحاد کونسل ہے اور صحافیوں کی جانب سے بھی بڑا سخت رد عمل سامنے آیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایران سے بڑی افسوسناک خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ایرانی صدر کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ کسی حادثے کا شکار ہوا ہے اور اس کے بعد سے لاپتہ ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ کو لے جانے والے ہیلی کاپٹر کے حادثے کے نتیجے میں عجلت میں بے ترتیب اور بے ہنگم لینڈنگ کرنا پڑی، جس کے بعد سے صدر اور وزیر خارجہ سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق ایرانی عہدیدار نے بتایا کہ صدر ابراہیم اور وزیر خارجہ امیر عبدالحیان کو لے کر آنے والا ہیلی کاپٹر آذربائیجان کے ساتھ سرحد سے واپسی کے دوران پہاڑی علاقے سے گزرتے ہوئے گہرے دھند کے باعث حادثے کا شکار ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہیلی کاپٹر کے حادثے کے بعد صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ تاحال پر امید ہیں، لیکن جائے وقوع سے آنے والی خبریں انتہائی تشویشناک ہیں، جبکہ خراب موسم کی وجہ سے جو امدادی کارروائیاں ہیں اس میں بھی کافی دشواری ہے۔ اور قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق ہیلی کاپٹر میں جو اعلیٰ حکام آذربائیجان سے واپس ایران آ رہے تھے، صدر اور وزیر خارجہ، حادثہ ایران کے صوبے مشرقی آذربائیجان میں پیش آیا، اور حادثے کے بعد سے صدر ابراہیم اور وزیر خارجہ حسین امیر ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کس طرف جاتا ہے، چونکہ حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ جو مسائل تھے وہ بھی سامنے آ رہے تھے، اور آج یہ بھی خبر تھی کہ ڈائریکٹ کوئی بات چیت شروع ہو چکی ہے امریکہ کی اور عمان میں، امریکہ اور جو ایرانی حکام ہیں ان کے درمیان۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو چیزیں یہی آ رہا ہے کہ کوئی اس میں سازش بھی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے پہلے ہم دعا گو ہیں ہمارے جو برادر اسلامی ملک ہے اس کے صدر اور وزیر خارجہ کی اور تمام مسلمانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ دوسری طرف جو ہتک عزت کا قانون ہے، یہ ہتک عزت بل، ڈیفامیشن بل کے نام سے، اور باقاعدہ طور پر یہ سوشل میڈیا اور اسپیشلی جو کورٹ رپورٹنگ ہے جو ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں، اس میں سب سے بڑی وجہ ہے الیکشن ٹرائبونل۔ آگے الیکشن ٹرائبونل میں سماعت شروع ہو جائے گی، اور لاہور ہائی کورٹ میں بڑے بڑے کیسز حکومت کے حوالے سے مختلف جو کیسز ہیں، تو ہر صورت جو کورٹ رپورٹنگ ہے اس کے اوپر قدغن لگانے کے لیے یہ تمام کی تمام جو کارروائی ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہ فرماتی ہے کہ آپ لائیو ہیئرنگ ہو، لائیو سماعت ہونی چاہیے، جبکہ جو ہماری پنجاب حکومت ہے وہ کورٹ پروسیڈنگ کو ہر صورت اس کے اوپر پابندی، کورٹ رپورٹنگ کے اوپر ہی پابندی لگانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ سنی اتحاد کونسل نے پنجاب حکومت کا مجوزہ ہتک عزت بل 2024 مسترد کر دیا ہے۔ اس حوالے سے سنی اتحاد کونسل نے پنجاب کی صحافتی تنظیموں سے رابطے بھی کیے ہیں۔ اپوزیشن اور صحافتی تنظیموں نے بل کے خلاف لائحہ عمل ترتیب دے دی ہے۔ اپوزیشن اراکین اسمبلی اور صحافیوں نے پیر کے روز بل کے خلاف احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل اسمبلی سے قبل پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کیا جائے گا۔ سنی اتحاد کونسل نے اسمبلی میں بھی بل کا معاملہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسمبلی کے علاوہ سنی اتحاد کونسل نے مار روڈ پر بھی احتجاج ریکارڈ کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے جو اراکین اسمبلی صحافیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے واک بھی کریں گے۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل ہوگا۔ حکومت پنجاب نے ہتک عزت بل منظوری کے لیے ایجنڈے پر رکھ لیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے کل ہونے والے اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ سرکاری بزنس میں ہتک عزت بل 2024 منظور کروایا جائے گا، جبکہ تمام صحافتی تنظیمیں ہتک عزت بل کو مسترد کر چکی ہیں۔ صحافتی تنظیمیں کل پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر احتجاج کی کال دے رکھی ہے، وہیں پہ اپوزیشن نے بھی ہتک عزت بل کو مسترد کر دیا ہے۔ عظمیٰ بخاری کا کل صحافتی تنظیموں سے ملاقات کا بھی اعلان سامنے آیا ہے۔ عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ صحافی نمائندوں سے کل 12 بجے پنجاب اسمبلی میں وزیر اطلاعات کے آفس میں ملاقات ہوگی۔ ہتک عزت قانون سے متعلق صلاح مشورے ہوں گے۔ جب بل تیار ہو گیا ہے اور منظوری کے لیے کل پیش کیا جائے گا تو کل مشاورت ہوگی۔ ہتک عزت قانون تمام صحافیوں کی مشاورت سے لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایجنڈا صرف فیک نیوز کا خاتمہ ہے، جھوٹی
اور من گھڑت افواہوں کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اب اس سے متعلق پہلے ہی ڈیفامیشن کے قوانین بھی بنے ہوئے ہیں اور توہین عدالت کے قوانین بھی بنے ہوئے ہیں۔ پی کا ایکٹ پہلے موجود ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے صحافیوں کے خلاف، لیکن اس کے باوجود جو معاملات ہیں وہ آگے ہی بڑھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان جن کی پیشی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اگلے ہفتے دوبارہ یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا۔ نیب ترمیم کے خلاف جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ تھی، اس ججمنٹ کے فیصلہ کے خلاف اس ججمنٹ کو چیلنج کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے، جس کو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ اپیل کیسے قابل سماعت ہے۔ اب یہ ایک اہم معاملہ ہے جس کے اوپر تفصیل سامنے آ رہی ہے، لیکن اب وہاں یہ ہوا کہ 2.5 گھنٹے کا جو سماعت تھی اس میں عمران خان موجود تھے، اور عمران خان بہت جو اعتماد کے ساتھ، پورے اعتماد اور حوصلے کے ساتھ نظر آئے۔ اب ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ عمران خان بولے نہیں ہیں، 2.5 گھنٹے میں وہ نہیں بولے، لیکن عمران خان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ ڈسکس ہوتی رہی ہے پوری سماعت میں۔ تمام کے تمام میڈیا جن کو یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کا نام بھی نہیں لینا، وہ بھی عمران خان کی باڈی لینگویج کو ڈسکس کرتا رہا ہے، اور پھر عمران خان کی ایک تصویر لیک ہوتی ہے، اس کے اوپر تمام میڈیا بریکنگ نیوز کے طور پر اس کو دکھاتا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دن کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں اتنی پابندیاں لگا دی گئی ہیں کہ سپریم کورٹ میں کوئی صحافی ہے، کوئی رپورٹر ہے، یا کوئی وکیل ہے، یا کوئی وکیل کا کلرک ہے، یا کوئی ایسوسیٹ ہے، وہ موبائل فون لے کے سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت میں نہیں جا سکتا۔ پہلے عمران خان کے پہلے وہ جو کیس تھا، چونکہ اگر 3 رکنی کمیٹی کا فیصلہ تھا کہ نیب ترامیم سے متعلق جو کیس ہے وہ لائیو دکھایا جائے گا، تو پھر اچانک یہ کیسے ہو گیا کہ نیب ترامیم کیس لائیو نہیں دکھایا گیا؟ کیا یہ فرد واحد کا فیصلہ تھا؟ پھر حتیٰ کہ یہاں تک ہوا کہ عمران خان کی جو سکرین پہ نظر آ رہی تھی وہ سکرین کو منیمائز کر دی، ایک سکرین بند کر دی، دوسری کو منیمائز کر دی، اور پھر اطہر من اللہ صاحب کے کہنے پر دوبارہ سکرین کو اوپن کیا گیا۔ اب عمران خان کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے، چند سیکنڈز کی وہ ویڈیو ہے جس میں عمران خان کا جو باڈی لینگویج ہے وہ نظر آتی ہے کہ عمران خان انتہائی اعتماد کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور وہ اعصابی جنگ میں اعصابی جنگ جیت چکے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اعصابی جنگ میں، اور وہ ہر صورت یہ جو جنگ ہے وہ جیت چکے ہیں۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک انکوائری کمیٹی بنائے گی، اور اس انکوائری کمیٹی اب دیکھے گی، CCTV فوٹیج لے گی کہ کون تھا جس نے یہ تصویر وائرل کی ہے، کون تھا جس نے یہ تصویر بنائی ہے، کون ہے جس نے یہ سارے کا سارا معاملہ کیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اگلی تاریخ ہے اس میں تو موبائل فون ہی سب کے بند ہوں گے یا موبائل فون لے لیے جائیں گے۔ شوکت بسرہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا، جو بعد میں خیر انہوں نے اپنے دعوے سے وہ مکر گئے تھے۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ میں نے یہ تصویر بنائی ہے اور لیک کی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی انکوائری کمیٹی بنتی ہے یا نہیں بنتی، اور اندازہ لگائیں کبھی کہیں قانون میں نہیں لکھا کہ اگر کوئی بندہ سزا یافتہ ہی کیوں نہیں ہے اس کی تصویر نہیں سامنے آ سکتی، یا اس کے اوپر پابندی ہے، نام پر پابندی، تصویر پر پابندی، کتنا کچھ کیا گیا ہے۔ بار بار عدالتوں کے جو فیصلے تھے جو ان کیمرہ ٹرائل کے یا جیل ٹرائل کے کلعدم ہوتے رہے، لیکن وہ ڈٹے رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ انہی کے کیس میں، وفاقی حکومت کے اپنے کیس میں، اطہر من اللہ صاحب کے احکامات کے بعد عمران خان سامنے آیا، اور عمران خان کو لوگوں نے دیکھا بھی، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہوں نے پھر پہلے تصویر پبلش کی، اب انہوں نے ویڈیو پبلش کر دی ہے، عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی۔ دوسری طرف جو افسوسناک تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، انتہائی محنتی خاتون جج ہیں، اور وہ دوسری خاتون جج ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جج بنی ہیں۔ پہلے وہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ بھی رہی ہیں، اور وہ بھی ان کو اعزاز حاصل تھا بطور خاتون چیف جسٹس کا۔ اور بلے کے نشان کے فیصلے میں آپ جانتے ہیں کہ آدھی رات تک معزز جو بینچ تشریف فرما تھا، اور آئین اور قانون کے مطابق بڑی محنت اور لگن کے ساتھ آئین اور قانون اور جمہوریت کی پاسداری کے لیے وہ جو کیس کی سماعت اور پھر ججمنٹ تھی، اس میں بھی مسرت ہلالی صاحبہ تشریف فرما تھیں۔ ان کو پشاور میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، دل کی تکلیف ہوئی ہے، جس کے بعد انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ جسٹس مسرت ہلالی کو ہسپتال میں 2 اسٹنٹ ڈالے گئے ہیں۔
ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور انجیوگرافی ہوئی ہے اور اس میں 2 اسٹنٹ ڈالے گئے ہیں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کو۔ مسرت ہلالی اسپتال میں زیر علاج ہیں اور ان کی طبیعت بہتر اور حالت خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹرز نے جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کو مزید آرام کا مشورہ دیا ہے اور 2023 میں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جج بنی۔ اس سے پہلے وہ بطور جج رہی ہیں۔ 8 اگست 1961 کو پشاور میں وہ پیدا ہوئیں اور خیبر لاء کالج سے انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ 1983 سے وکالت کا آغاز کیا۔ 1988 میں ہائی کورٹ اور 2006 میں سپریم کورٹ کا لائسنس ملا اور اس کے بعد وہ 2 دفعہ 1992 سے 1994 تک بار کی نائب صدر رہیں، جبکہ 1997 میں وہ سیکٹری بار بھی منتخب ہوئیں اور سال 2001 میں بطور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا تعینات ہوئیں اور 2007 کی جو وکلا تحریک ہے اس میں بھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ 2013 میں وہ پشاور ہائی کورٹ کی ایڈیشنل جج تعینات ہوئی تھی اور 2014 میں وہ مستقل جج بنی۔ اب جو قائم مقام چیف جسٹس ہے منیب اختر صاحب، قائم مقام چیف جسٹس، وہ تشریف لے گئے ہیں، ان کے ساتھ باقی سپریم کورٹ آف پاکستان کے لوگ تھے۔ انہوں نے پشاور میں جا کے عیادت کی ہے جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کی اور ان کے لیے پوری قوم دعا گو ہے۔ ہماری معزز جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور اللہ پاک ان کو صحت دے، اور اب مزید ان کو کتنے دن آرام کرنا پڑتا ہے اور کب تک ان کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جاتا ہے، یہ تفصیلات کل تک سامنے آ جائیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔